السلام علیکم، وی لاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی، اور آج بات کریں گے کہ آزادی مارچ اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر 13 روز کا دھرنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس نے اب تک اس ملکی تاریخ کے اس انوکھے آزادی مارچ اور دھرنے نے کیا مقاصد حاصل کیے، کیا بیانات تھے، اور اب اس کے ممکنہ طور کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے، اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک کے تگڑے بیوروکریٹس جنہیں رؤف کلاسر صاحب زکوٹا جن کہتے ہیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ وہ آج کل بہت پریشان ہیں، اور بیوروکریسی کے اندر ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے ذرا ذکر کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جمعیت علماء اسلام اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق لاکھوں لوگوں پر مشتمل دھرنا، جو ایک ملکی تاریخ کا ایک سب سے بڑا دھرنا قرار دیا جا رہا تھا، جس کا آغاز 27 اکتوبر کو کراچی سے سوراب گوٹ سے ایک آزادی مارچ کی شکل میں ہوا۔ 31 اکتوبر کو یہ سب لوگ اسلام آباد پہنچے، 31 اکتوبر کی شب کو، اور اس کے بعد 13 دن کا باضابطہ طور کے اوپر یہاں دھرنا جاری رہا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سب سے بڑے اپنے مطالبات رکھے، اور جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے ان مطالبات کو پورا کرائے بغیر ہم پیچھے ہٹیں۔ پلان اے ہے، بی ہے، سی ہے، اور جو ان کا مطالبہ تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اور حکومت کا خاتمہ تھا۔ جب حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد نئے انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، اور باقی جزوی چیزیں تھیں کہ انتخابات کے اندر اصلاحات کا لانی چاہیے، فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن جب انتخابات کروائے تو بس مکمل طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے نگرانی میں ہو، پولنگ سٹیشنز کے اوپر فوج ڈپلوائے نہیں ہونی چاہیے، کچھ اور اس قسم کے مطالبات تھے۔ لیکن اس دھرنے اور آزادی مارچ کے دوران آپ ناظرین دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ، بھارتی جارحیت، بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں 27 اکتوبر سے لے کر 13 نومبر تک وہ بالکل مختلف ہمارے پروگراموں سے، کرنٹ افیئرز کے پروگرام سے، نیوز بلیٹن میں، مختلف تقریبات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جمعے کے روز کسی حد تک وفاقی دارالحکومت میں کچھ احتجاجی مظاہرہ کو ریلی ہوا کرتی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن عوام کی، قوم کی نگاہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات پر جمی ہوئی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ شاید اگر وہ بہت بڑی اتنی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید پھر وہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کا، اگلا ہدف ان کا بھارت اور بھارت کو للکاریں کہ دیکھیں کہ ہم اتنی بڑی عوامی قوت ہمارے پاس ہے، اگر ہم اتنے ایک ملک کے اندر جمہوری طریقے سے اور عوام کے اصرار کے اوپر حکومتوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں تو ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ اب تیار ہو جائیے، ہم لائن آف کنٹرول کی جانب بڑھیں گے، احتجاج کریں گے، وہاں بھی دھرنا دے سکتے ہیں، یا کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے تھے۔ لوگوں کی توقع آتی کہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ڈے فرسٹ سے واضح طور پر میں نے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب کے جو مطالبہ ہے وزیر اعظم کا استعفیٰ اور اس کے ساتھ حکومت کا خاتمہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بہت سے فیکٹرز تھے، اور بھی بہت سے ہمارے سینئرز نے اس بات کے اوپر بہت واضح انداز کے اندر بات کی۔ اب الٹیمیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب جا چکے ہیں بی پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، جو کہ بیسکلی اسلام آباد سے دھرنے کو ختم کرنے کا ایک فیس سیونگ ہے۔ اب آپ دیکھنا ہوگا کہ ریاست کس طریقے کے ساتھ ان کو مکمل طور کے اوپر کیا مختلف قومی شاہراہیں بند کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کہیں پر یہ احتجاج کر سکتے ہیں، ٹائر جلا سکتے ہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے دن کے لیے آپ جی ٹی روڈ کو بند کر دیں، آپ موٹر وے کو بند کر دیں، آپ کوئی کسی قومی شاہراہ کو بند کر دیں، مختلف شہروں کے داخلی راستوں کو بند کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ریاست کے پاس بہت اختیار اور طاقت ہوتی ہے۔ ریاست نے بہت شاندار طریقے کے ساتھ اس آزادی مارچ اور دھرنے کو ہینڈل کیا، سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی۔ جب موسم سرما کی سختی ہوئی تو اس وقت وہاں پہ دھرنے کی شرکا کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا، لیکن مکمل طور کے اوپر ریاست تیار بھی تھی کہ اگر کوئی کمٹمنٹ سے ہٹ کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی اسلام آباد کے اندر ناخوشگوار صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر اس سے آہنی ہاتھوں سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ بہت سے آپشنز ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مرد کی قیادت کو نظر بند کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد جو مجمع ہو، جتنے بھی 1000 لوگ موجود تھے ان کو ہینڈل کرنا پاسبل ہوتا ہے ریاست کے لیے۔ اینی ہو، یہ سب لوگ جا چکے ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کا واحد اتنے بڑی تعداد کے اندر دھرنا ہے جس کو ملین مارچ یا
لاکھوں لوگوں پر مشتمل کہا گیا، چلیں ہزاروں لوگوں کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس نے تقریباً 18 دن کی جس کی ایک سرگرمی تھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر کنٹری وائڈ، اس نے حاصل کیا ظاہری طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن کا جو پورا اتحاد تھا، وہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا جلسہ، اتنے مرتبہ بڑے تعداد میں اپنے مذہبی پیروکاروں کو لانے کے باوجود وہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں ظاہراً، چونکہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ابھی اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا زیرک تصور کیا جاتا ہے، تو جو سیاسی میدان کے اندر دیکھا جائے تو خالی ہاتھ لوٹے ہیں فیوچر کے حوالے سے، اور وقتی طور کے اوپر کچھ انہوں نے حاصل کیا جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، تو وہ الگ بات ہے۔ مولانا صاحب جب آپ کٹھے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے اندر اور بھی کچھ دھرنے ہوئے ہیں، جب وہ مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ، تو کوئی کمیٹی بنتی ہیں، کوئی اصلاحات کا ایجنڈا آپ سامنے لے کے آتے ہیں، کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ واپس لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایٹ لیسٹ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی، آپ عوام کے سامنے حکومت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی اور یہ پوری نہیں کی گئی، اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا جواز بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہ وہ مطالبات ہیں جس کے اوپر حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی، بہتری نہیں لائی جا سکی، ہمیں لالی پاپ دیا گیا، اب ہم دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن رابر کمیٹی بھی تھی، مذاکراتی حکومتی کمیٹی بھی تھی، چودھری برادان بھی تھے، کچھ اور شخصیات بھی اس میں ایکٹیو تھیں، لیکن حیران کن طور کے اوپر وہ زیر سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ جانے والے، جن کے لاکھوں پیروکار، جنہیں آفر کی گئی کہ آپ کا بڑا مطالبہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ جعلی حکومت ہے، آپ نے کہا یہ بدبودار ناجائز حکومت ہے، اس حکومت کی بنیاد ہے یہ پارلیمنٹ، جس کے اندر پہلے ہم قومی اسمبلی، اس قومی اسمبلی سے ایٹ لیسٹ آپ جاتے ہوئے متحدہ مجلس عمل کے پینل سے جو 15 ارکان قومی اسمبلی ہے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا صاحبزادہ بھی ہے، جگر گوشہ بھی ہے، آپ ایٹ لیسٹ کہتے کہ میں واپس جا رہا ہوں، پلان بی پر عمل ہوگا، لیکن میرے 15 یہ ارکان پارلیمنٹ فوری طور کے اوپر مستعفی ہو رہے ہیں، جب تک یہ پارلیمنٹ قائم ہے، یہ حکومت قائم ہے، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اس پارلیمنٹ کا ہم حصہ نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کا جس کی بنیاد کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے، اور کچھ نہیں، تو ایٹ لیسٹ اپنے برخوردار سے تو کہتے کہ بیٹا آپ استعفیٰ دیجئے اور پلان بی پر عمل کرنا ہے، ڈی آئی خان چلتے ہیں، یہ کسی اور صوبے میں جا کر آپ بھی جا کر وہاں پہ مظاہرین کے ساتھ مل کر قومی شاہراہیں بلاک کریں تاکہ حکومت تک ہمارا احتجاج پہنچ سکے کہ یہ وہ رکن قومی اسمبلی ہے جس نے قومی اسمبلی سے احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے، جس کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے لیے اب ٹی اے ڈی اے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹی اے ڈی اے جو وہ جعلی سلیکٹڈ بدبودار حکومت دیتی ہے، ہمیں اس سے یہ ٹی اے ڈی اے حاصل نہیں کرنا، ہم نے اس سے قومی اسمبلی کی رکنیت کے نام کے اوپر دیگر برات حاصل نہیں کرنی، اس کا حصہ نہیں رہنا، ہم واپس چلتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بھی نہ کر سکے۔ وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن کی آفر کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر، چونکہ مولانا صاحب خود ان کی ضمانت ضبط ہوئی الیکشن کے دوران، ان کے اور بہت سے لوگوں کی، تو یہی ان کا مطالبہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ کنٹینر پر جو دیگر 2 بڑی جماعتیں کھڑی تھیں یا اپوزیشن کی باقی جماعتوں کی بات کرنے، سب کا کنسنسس تو یہی تھا کہ بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے، تو اس دھاندلی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، کچھ سب لوگ جب اس بات پہ متفق تھے تو آپ آغاز تو کرتے کہ ہمیں پرائم منسٹر نے یہ آفر کی ہے کہ میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں جو اس دھاندلی کے تحقیقات کرے گا، تو آپ کہتے چلیں جانا تو ہے، ایٹ لیسٹ کمیشن بنوا لیتے ہیں جہاں پر اس کی پروسیڈنگز ہوگی، وہاں پر آپ کو ثبوت پیش کرنے کے موقع ملیں گے، آپ اپنی گریوینسز پیش کر سکیں گے، اور جب آپ یہاں سے جاتے پلان بی پر عمل درآمد کرنے کے لیے، یا ویسے کہتے ہیں حکومت سے کہ 3 ماہ کا ٹائم ہے، ہمارے یہ تحفظات دور نہ ہوا، جوڈیشل کمیشن قائم نہ ہوا، مؤثر طریقے سے انتخابی اصلاحات نہ ہوئی تو ہم دوبارہ آ سکتے ہیں۔ آج اب کنٹینر پر جاتے ہوئے جس طریقے سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر والوں نے کہا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے تھے ہماری گھر والیوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں آنا، اور بڑے مزے سے وہ ایک کمرشل بھی سنایا کرتے تھے، جیسے کمرشل چلتی تھی کہ بھول نہ جانا پھر پاپا نورس لے کے گھر آنا، تو ہمارے بچے بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھول نہ جانا پھر پاپا عمران خان کا استعفیٰ لے کر گھر آنا۔ تو آپ عالم دین، آپ کی وہ بات لوگ فیل کر رہے تھے کہ جو بات آپ کہیں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو سب لوگوں کو کھلے آسمان تلے بٹھایا، آپ نے غریب لوگ گھروں سے آئے، بیانات ہوئے، آپ لوگ لینڈ کروزر پجاروں پر آئے، آپ کے بھائی اسلام آباد کے
معروف تجارتی مراکز کے اندر شاپنگ کرتے رہے، مختلف اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے رہے، لیکن آپ جاتے ہوئے خالی ہاتھ گئے، ان عوام کو کوئی امید نہیں دلا کے گیا، جیسے کہ دوبارہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں سڑکیں بند کروانے کے لیے، جہاں پہ لاٹھی چارج ہو، کسی کو مشکل ہو تو وہی سارا فیس کرے۔ تو مولانا صاحب خالی ہاتھ لوٹے، ملک کی تاریخ کا پہلا انوکھا آزادی مارچ دھرنا تھا، جنہیں بہت سی شاندار قسم کی حکومت کی وقت سے پیشکشی ہوئی۔ اگر آپ مخلص ہوتے ملک کے سسٹم کے اندر اصلاحات کے حوالے سے، عوام کے ساتھ مخلص ہوتے، تو آپ اصلاحات کے نام کے اوپر کسی نہ کسی کمٹمنٹ کا حصہ بنتے اور آگے چیزوں کو بڑھاتے، لیکن آپ کا اپنا مخصوص ایجنڈا تھا۔ آپ نے پوزیشن، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گیپ تھا پوزیشن کا وہ فل کیا، اپنے آپ کو ایک بڑا پوزیشن لیڈر بنوایا، اور بھی کچھ جو انہوں نے ابھی ہمیں نہیں پتا، جو انہوں نے کوئی فائدہ حاصل کیا، اور آپ یہاں سے اب رخصت ہوئے تو، لیکن اب تاریخ آپ کو یاد رکھے گی کہ آپ خالی ہاتھ گئے تھے لاکھوں لوگوں کا دھرنا لانے کے باوجود۔ اور اس کے ساتھ دو اور باتیں، مسلم لیگ نون کے تمام قائدین، ان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تارڑ کے ساتھ بھی جو مختلف گزشتہ روز اینکرز نے سوالات کیے، پروگرام ہوئے، ان سے ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے کہ مولانا صاحب تو الگ ذکر ہو گیا، نواشی صاحب آپ کے قائد جن کے اوپر آپ جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ نے جانا ہے، ان کی کرٹیکل کنڈیشنز ہیں، ان کے پلیٹ سیلز گر رہے ہیں، یہاں ان کا علاج معالجہ نہیں ہو سکتا، تو آپ خود دیجئے ایک شورٹی بانڈ، آپ انڈیمنیٹی بانڈ دیجئے، اور آپ نے اس کے بعد آپ واپس آئیے، اور اس کو آپ کو کمٹمنٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ دوبارہ ایک دفعہ آئیں، دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ضمانت لیں 10 ہفتوں کی، 8 ہفتوں کی، دوبارہ سے انڈیمنیٹی بانڈ لیں، اور آپ دوبارہ واپس چلے جائیں، تو آپ کیوں اس بات کے اوپر آنے کو تیار نہیں ہے؟ کوئی بھی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نواشی صاحب کمٹمنٹ کیے بغیر، انڈیمنیٹی بانڈ دیے بغیر، سارا ملبہ وقت کی حکومت پر ڈال کے بیرون ملک میکسیمم ٹائم قیام کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ اچھی طرح سے صحت مند نہ ہو جائیں، اور جب تک ان کی سیاسی حالات بہتر نہ وہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کرٹیکل کنڈیشن ہو اور آپ ایک انڈیمنیٹی بانڈ نہ دے سکیں۔ آج مسلم لیگ نون کا پلان کیے بیٹھی ہے کہ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی کوشش کی جائے گی، اور کورٹ کے ذریعے سے آرڈر لینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ کیا کورٹ یہ ذمہ داری اپنے سر پر لے گی، کہ جہاں پر ایگزیکٹو یہ ذمہ داری نہ لے کہ نواشی صاحب واپس کب لوٹیں گے، اور اس کے علاوہ انڈیمنیٹی بانڈ دیے بغیر چلے جائیں، تو یہ معاملہ بھی کورٹ ہی اس کو طے کرے گی۔ اور آخری بات ناظرین، جو کہ بنیادی طور کے اوپر معاملہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق، جو کہ سسٹم کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، معاشی اکنامک ریوائول ہونا شروع ہو چکی ہے، اور فیصلہ کر لیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، کہ ہمارے گریڈ 23 کے آفیسر حکومت عملی طور پر لانے جا رہی ہے، جنہیں رخ خلاصہ صاحب زکوٹا جن کہتے ہیں، بیوروکریسی جس حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ بیوروکریٹس ایسے ہیں گریڈ 22 کے اوپر، بالخصوص گریڈ 21 کے، جن کی گزشتہ حکومتوں کے ساتھ سیاسی جذباتی وابستگی ہے، وہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ ماہرین پر مشتمل ٹیکنوکریٹس ایسے لائے جائیں جو گریڈ 22 کے سیکٹری کے اوپر کام کریں گے، اور وہ ان کو ڈائریکٹ کریں گے، وہ ان سے کام کروائیں گے، اور حکومت جو معاشی اصلاحات لانا چاہتی ہے، جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے، وہ ان لوگوں کے آنے کے بعد ہی پورے ہوں گے۔ دسمبر سے جنوری کے دوران 15 ایسے گریڈ 23 کے اوپر، ایسے وفاقی سیکٹر کے اوپر ٹیکنوکریٹس لائے جائیں گے، جو مختلف وزارتوں کا کام چلائیں گے، پالیسی میکنگ کروائیں گے، اور حکومت کی پلان کے مطابق سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے آج کل بیوروکریسی میں ان زکوٹا جنوں کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی کہ ان کے اختیارات، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس والا، اور جو وزراء کو، سیاسی لوگوں کو لالی پاپ دیتے تھے، وہ لالی پاپ نہیں دے سکیں گے، بلکہ ان سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ ان کے اوپر بیٹھ کے ان سے کام کرانے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ جو اپنی کاروائیاں کرتے تھے کچھ بیوروکریٹس، ان کی کاروائیوں کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔